بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ آگ میں عورت مردوں سے زیادہ کیوں ہے اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، اور اس کے سبب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں نہ کہ اس تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، تو ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو خیز آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے خاتمے میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک کوڑے نکل آئیں اور اس سے لہو اور بے بہا پیپ شروع ہو جائے، اور اس کی بیوی اگر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کی حق ادا نہیں کر سکے گی۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو ماند کرنے پر بھی قادر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے روتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبراتے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام کیا اور رکوع اور سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین نشانیاں ہیں جن کا تعلق کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز دعا اور استغفار میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اسے جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرتے رہو، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے کہ وہ جملہ جس جملے کی وجہ سے شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔